السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، ان قریب بیوقوف جو لوگ ہیں وہ آپ سے کہیں گے لوگوں میں سے کہ کس چیز نے پھیر دیا ہے ان کو ان کے قبلے سے جس پر وہ تھے۔ پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو 16 یا 17 مہینے تک اللہ کے نبی اور مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو بعد میں آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا، تو نماز میں ہی اللہ کے نبی نے وحی آئی اللہ کے نبی پر، اور نماز میں ہی اللہ کے نبی نے دوسری طرف بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اور صحابہ کرام اتنے فرما بردار اللہ کے نبی کے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سلام پھیریں گے تو پھر پوچھیں گے کہ اللہ کے نبی آپ نے ادھر کیوں منہ کیا، پھر اگلی نماز میں ہم دوسری طرف منہ کر لیں گے۔ تو فوراً ہی اللہ کے نبی نے نماز میں ہی منہ چینج کیا، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کیا، اور صحابہ کرام نے بھی فوراً ہی نماز میں بغیر پوچھے ہی اللہ کے نبی کی پیروی کرتے ہوئے منہ اپنا بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ تو اس پر یہودیوں نے، منافقین نے، اس وقت کے مشرکین مکہ نے، سبھی نے اعتراضات شروع کر دیے کہ تو قرآن نے فرمایا کہ یہ لوگ جو اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں یہ بیوقوف ہیں، کیونکہ بیوقوف اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مشرق یا مغرب کا ہونا کہ مشرق کی طرف اللہ تعالیٰ کہیں کہ منہ کرو یا مغرب کی طرف کریں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت ہے تو صرف اللہ کی فرما برداری کی، کہ اللہ کی فرما برداری کون کرتا ہے، اطاعت کون کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جدھر مرضی منہ کر کے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا باعث ثواب بھی ہے، اور اس کے بغیر نماز نہیں قبول ہوتی۔ بس اس صورت میں کہ اگر آپ کو پتہ نہیں چل رہا، آپ کسی دوسرے شہر گئی ہیں، یا اندھیرا ہے، یا جنگ کی صورت میں، یا آپ وہ سفر پہ ہیں، تو قبلہ رخ ہو کر اللہ کو کہہ لیں، پھر جہاں گاڑی یا سواری جائے گی تو اس صورت میں صرف یہ ہے کہ آپ قبلہ کی طرف اگر منہ نہیں بھی کرتی، غلطی کی وجہ سے کہ آپ کو غلطی لگ گئی ہے، قبلہ کا پتہ نہیں چلا، تو آپ نے کسی دوسری طرف نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان قریب بیوقوف کہیں گے لوگوں سے کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے۔ اللہ تھی وہ قبلہ قانون تھی جس پر یہ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ اس طرح کے اعتراضات جو اگر کریں گے تو وہ بیوقوف ہیں، اور انسان گمراہی میں چلا جاتا ہے، ہدایت سے بھٹک جاتا ہے جو اسلام پر یا شریعت پر اس طرح کے کوئی اعتراضات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، اے پیغمبر آپ کہہ دیے اللہ کے لیے مشرق ہے، اللہ کے لیے مغرب ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم ہم نے بنا دیا ہے تم کو امت واسطاً درمیانی یا بہتر، لتکونوا شہداء علی الناس تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر۔ اب کہتے ہیں وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیان، افضل چیز کو بھی وسط کہتے ہیں کیونکہ درمیانی چیز سب سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بہترین امت محمدیہ کو ہم نے درمیانی اور بہترین امت بنا دیا ہے۔ درمیانی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نہ اس میں زیادہ سختی ہے اور نہ ہی زیادہ نرمی ہے، کہ آگے بھی آتا ہے چوتھے سورے میں، سورہ آل عمران میں آئے گا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تمہیں بہترین امت بنا دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم ہم نے بنا دیا تم کو امت درمیانی تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح، یعنی جس طرح یہ دو باتیں تمہارے پاس پوری ہیں، تمہیں بہترین امت بنایا ہے، تمہارے مخالفوں کے پاس یہ چیز پوری نہیں ہے، ان کے پاس ناقص ہے۔ ایک یہ کہ تم تمام انبیاء کو مانتے ہو، یہودی عیسائی کسی کو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے، جبکہ تم سارے انبیاء کو مانتے ہو۔ دوسرا یہ کہ تمہارا قبلہ جو کعبہ ہے جو ابراہیم کے وقت سے مقرر ہے، سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا تھا زمین پر وہ بیت اللہ ہی تھا، تو جو ابراہیم کے وقت سے مقرر ہے، اور ابراہیم سب کے پیشوا ہیں، ان کے امام ہیں، اور یہودی عیسائی تھے، اور ان کے قبلے بعد کی بات ہے، ان کا قبلہ جو بیت المقدس ہے وہ بعد کا ہے۔ اسی طرح آپ کو فوقیت دی کہ آپ کا بھی قبلہ ہم نے بیت اللہ کر دیا، کہ جو
حضرت ابراہیم کا قبلہ تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں ہر کام میں افضل امت بنا دیا۔ افضل امت کیسے بنا دیا کہ اب تمہارا کام ہے کہ تم دوسروں کی رہنمائی کرو، ان کا کام نہیں کہ تمہاری رہنمائی کریں۔ مقصد یہ ہے کہ تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ تو تم لوگوں کو ایک اور دوسرے مقام پر آتا ہے قرآن پاک میں ہی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بہترین امت اس وجہ سے بنایا ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ تم نے ادا کرنا ہے۔ کہ چونکہ اللہ کے نبی آخری پیغمبر تھے تو اللہ کے نبی کے بعد جو نبیوں والا کام ہے ان کا نبیوں کی وراثت علم ہوتا ہے نا، تو تم نے وہ کام کرنا ہے، اس وجہ سے تمہیں بہترین امت بنا دیا ہے۔ تو اگر تم یہ کام نہیں کرو گے جس بنا پر تمہیں فضیلت بخشی گئی ہے، تو اگر تم وہ کام نہ کرو گے تو تم سے وہ فضیلت اللہ تعالیٰ چھین لیں گے، وہ چھین جاتی ہے فضیلت۔ جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا انی فضلتکم علی العالمین، تمہیں میں نے جہان والوں پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنے انعامات کے پیچھے اس بارے میں آپ نے پڑھے، انہوں نے ہر اللہ کے انعامات، اللہ کے ہر احسانات کی انہوں نے نہ قدری کی نہ شکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدلے میں ان کو پر عذاب نازل کیے۔ اور اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے تو ہم نے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تکونوا شہداء علی الناس، میں نے تمہیں بہترین امت کیوں بنایا تاکہ تم ہو جو گواہ لوگوں پر۔ اب کہتے ہیں اس سے مراد گواہی تین طرح کی گواہی مراد ہے۔ پہلی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیں گے کہ انہوں نے صحابہ تک پیغام حق پہنچا دیا، اور صحابہ کرام تابعین پر گواہی دیں گے کہ میں نے تابعین تک وہ جو حق بات پہنچا دی۔ اسی طرح کہتے ہیں امت کا ہر طبقہ آنے والے پر شہادت دے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ میں نے اپنے بعد والے جو لوگ تھے ان کو میں نے دین سمجھا دیا تھا۔ تو اس امت کے افضل ہونے کا سبب بھی یہی ہے کہ وہ دونوں جن کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اور پہلی میں جو شہادت ہے وہ آپ کو بتا رہی تھی کہ ہر آنے والا جو ہوتا ہے نا گروہ، اس پر پہلے امت کہ میں نے اس تک حق بات پہنچا دی ہے، اس بات پر گواہی دیں گے۔ دوسری وہ شہادت ہے جو امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی خبر دینے کی بنا پر پہلی تمام امتوں پر دے گی کہ ان کے انبیاء نے اللہ کے احکامات ان تک پہنچا دیے۔ کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نا انکار کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تو پھر ہماری جو امت محمدیہ وہ اس چیز کی گواہی دیں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا سب کچھ، لیکن پھر بھی ایک حجت قائم کرنے کے لیے، ان کو جھٹلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارا کوئی ہے گواہ جو تمہاری گواہی دے کہ تم نے 950 سال تبلیغ کا کام کیا ہے؟ تو کہیں گے جی اللہ تعالیٰ میں امت محمدیہ میری گواہی دیں گی۔ تو تب اللہ کے نبی بھی اور ہماری جو امت ہے وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو 950 سال تبلیغ کا کام کیا، ان کو سمجھایا، یہ جھوٹ بول رہی ہے اس کی امت۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ نے کہاں پڑھا؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی جو کتاب تھی قرآن پاک جو آپ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اس میں ہم نے پڑھا کہ نوح علیہ السلام نے اتنی دیر تبلیغ کا کام کیا۔ تو یہ شہادت جو گواہی دے گی اس نسبت سے دوسری یہ ہے قسم۔ تیسری کہ دنیا میں مسلمانوں کے کسی حق میں نیک یا بد ہونے کی شہادت، جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کے لیے جنت اور دوسرے کے لیے جہنم واجب ہونے کا اعلان فرمایا۔ کہ مثلا اگر آپ میں سے ہم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو کوئی اگر لوگ آپ کے کہیں گے نا کہ بہت اچھی ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ سن کے آؤ کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو جیسے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ اگر لوگ کہیں کہ یہ بری تھی تو یا برا انسان تھا یا اس کے اخلاق سے لوگ بہت زیادہ تنگ تھے، تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کی گواہی کی وجہ سے اس کو جہنم دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ 3 طرح کی شہادت جو امت محمدیہ کو میں نے دی، جس کی وجہ سے میں نے ان کو فضیلت دی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے رسول تم پر گواہی دینے والے۔
وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، ہم نے قبلہ کی چینج اس وجہ سے کیا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون رسول کی تکذیب کرتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نے چینج اس وجہ سے قبلہ کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ قبلہ چینج کرنا یہ بہت بڑی بات ہے نا، کہ اب رسول کی بات کو کون فالو کرتا ہے، اتنی بڑی بات کہ اپنے ایک طرف نماز پڑھ رہا ہے تو اب رسول نے کہہ دیا دوسری طرف نماز پڑھو. تو یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے اور کون رسول کی پیروی نہیں کرتا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بڑی بات ہے مگر جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے نا ان لوگوں کے لیے بڑی بات نہیں ہے. وہ اللہ کے نبی کی جو بات ہے اس کو ترجیح دیں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، نہ کہ اپنی خواہش کی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی تاکہ وہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو. کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب قبلہ چینج ہوا نا تو اس سے پہلے کئی آدمی فوت ہو گئے اللہ کے نبی کے دور میں، تو انہیں معلوم ہی نہ ہو سکا کہ ہم ان کے متعلق صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو اس طرف نماز ہی نہیں پڑھی بیت اللہ کی طرف، تو کیا ان کی نمازیں ساری ضائع ہو گئی؟ ادھر ایمانکم سے مراد نمازیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے تاکہ ضائع کرے تمہاری نمازوں کو. ایمان سے مراد ادھر نمازیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تب یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو کبھی ضائع نہیں کریں گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ صرف یہ کہتے ہیں نا دل سے تصدیق کر لی، زبان سے اقرار کر لیا تو اعمال کی ضرورت نہیں ہے، نہ بھی ہم عمل کریں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس آیت سے ان لوگوں کا رد ہو رہا ہے جو لوگ اعمال نہیں کرتے. اللہ نے کہا کہ ادھر نماز کو ایمان قرار دے دیا کہ نماز اسلام کا سب سے عظیم رکن ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا. کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. اللہ کبھی بھی نہیں ایسا کریں گے کہ ان کے جو نمازیں ہیں ان کو ضائع کر دیں. کہتے ہیں یہ قبلہ بدلنے، چونکہ پہلے قبلہ بیت اللہ تھا، بیت المقدس تھا، بعد میں بیت اللہ ہوا، تو قرآن میں یہ پہلا نسخ قبلے کا ہوا کہ پہلے نسخ مطلب ہوتا ہے نا منسوخ کر دینا، اس کی جگہ کوئی ناسخ حکم لے آنا. تو یہ پہلا نسخ قرآن پاک میں وہ قبلہ کا چینج ہونا تھا. آگے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق ہم نے دیکھ لیا آپ کا پھرنا، آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف. کہ اللہ کے نبی کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا بیت اللہ قبلہ ہو، کیونکہ ابراہیم کا قبلہ بیت اللہ تھا، تو اور اللہ کے نبی اس ابراہیم کا دین لے کر آئے تھے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی کی خواہش تھی، اور اللہ کے نبی بار بار دعا کیا کرتے تھے آسمان کی طرف دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک قبلہ چینج کرنے کی حکمت یہ بھی تھی کہ ہم آپ کی خواہش کے مطابق ہم نے دیکھ لیا تھا کہ آپ دعا کر رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس پھیر لے اپنے چہرے کو اس قبلے کی طرف جس کو تو پسند کرتا ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں کہیں بھی ہیں آپ اسی وقت اپنے منہ جو سے مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی ہیں بس پھیر لیں، جہاں کہیں بھی اگر کوئی پھیرے گا اپنے چہرے کو اسی کی طرف اس کا منہ ہے. یہ وہی بات ہے کہ اگر سواری پر ہیں یا انسان حالت جنگ میں ہے یا اس کو قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو وہ اسے مسئلہ ہے، وہ جدھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو قبول فرما لیں گے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یقیناً جو اوت الکتاب یعنی کہ یہودی عیسائی نا وہ جانتے ہیں کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہی ہے. جان بوجھ کر حضرت کی بنا پر انہوں نے نہیں مانا، کیونکہ ان کی تورات میں یہ اللہ کے نبی کی نشانی بتائی گئی تھی کہ آخری نبی کا جو قبلہ ہوگا وہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہوگا اور چینج کر دیا جائے گا. تو ان کو پتہ ہے کہ یہ نبی جو سا اس کا قبلہ بیت اللہ ہی ہونا تھا، جان بوجھ کر آپ پر اعتراضات کر رہے ہیں تاکہ لوگ متنفر ہو جائیں اس سے کہ یہ کیا کبھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو پھسلانے کے لیے اسلام سے. تو
اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً جو اہل کتاب ہے نا جانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، اپنے رب کی طرف سے، اللہ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اگر آپ لے کر آئے نا اہل کتاب کے پاس ہر نشانی بھی، جیسے مرضی ان کو کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو وہ کبھی بھی آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ نے ان کی قبلے کی پیروی کرنی ہے۔ اگر آپ نے ان کی قبلے کی پیروی کی نا من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد، تو انک اذا لمن الظالمین، اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب اس آیت میں اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ مخاطب اللہ کے نبی ہیں، لیکن پوری امت کو مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، نبی سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ پوری امت کو مخاطب ہیں کہ آپ نے کبھی بھی یہودیوں عیسائیوں کی قبلے کی طرف پیروی، ان کی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی۔ اللہ تعالیٰ کہ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان کا بعض بھی بعض کی قبلے کی پیروی نہیں کرتا، کہ ہے تو ان کا ایک ہی یہودیوں عیسائیوں کو بیت المقدس ہی، لیکن جو یہودی ہیں وہ بیت المقدس کی طرف ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور نصارہ جو ہیں بیت المقدس کی مشرقی جانب نماز پڑھتے ہیں، جن کے دونوں بھی تھوڑا تھوڑا آپس میں مخالف ہیں، اور آپ کی قبلے کی تو انہوں نے کبھی بھی پیروی نہیں کی، آپس میں بھی یہ اتفاق ان کا نہیں ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یقیناً جو اہل کتاب ہے نا وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کہ ان کی اللہ کے نبی کی آخری نبی کی ایک ایک نشانی ان کی تورات میں بتا دی گئی ہے۔ جیسے انسان پورے اگر رش میں یا جہاں بھی کہیں اپنی اولاد ہو اس کو پہچان لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی آپ کو پہچانتے ہیں، صرف ہٹ درمی کی بنا پر اور حسد کی بنا پر آپ کا انکار کر رہے ہیں۔ یقیناً ان میں سے ایک گروہ لیکتمون الحق، حق کو چھپاتا ہے اس حال میں کہ وہ جانتے۔ اب گروہ کا ذکر کیا گیا، کچھ اہل کتاب ان میں سے ایمان لے آئے تھے، اس وجہ سے گروہ کا ذکر کیا گیا کہ سارے ایسے نہیں، ان میں سے کچھ ہے تھے جو ایمان لے آئے تھے۔ الحق، یہ حق من ربک، تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، پس آپ ہرگز نہ ہو جائیں من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، کہ یہ یہودی عیسائی جس کو چھپا رہے ہیں نا یہ آپ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، آپ اس میں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے نا کہ آپ کسی شک شبے میں نہ رہیں۔ اب اس سارے سبق سے ہم نے کیا سیکھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی علم کی بات آ گئی ہے، جیسے یہودی عیسائی جانتے بوجھتے ہوئے اس کو جھٹلاتے تھے، صرف اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے، تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر ہمارے پاس اللہ کے نبی کی کوئی بھی قرآن کی، اللہ کے نبی کی کوئی بات ہے، تو ہم جان بوجھ کر اس کو چھپائیں تو اس وقت ہم ظالم ہو جائیں گے، کہ ہم صرف اس وجہ سے چھپائیں کہ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں فرقے واریت کا بہت زیادہ رجحان ہے، لوگ صرف فرقے کو دیکھتے کہ ہمارے فرقے میں یہ نہیں ہے بات، یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن و حدیث کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کبھی بھی قرآن و حدیث کو پس پش نہ ڈالے اپنے فرقے کے تعصب کی وجہ سے، دوسرے لوگوں کی کہ وہ ان کا فرقہ ہے، حسد بہت زیادہ ہے، نفرت ہے، تعصب ہے فرقوں کا، کہ وہ فرقہ اس طرح کرتا ہے تو ہمارے فرقے میں اس طرح نہیں ہے، حالانکہ قرآن کے چاہے وہ خلاف ہی ہو، تو اگر اس طرح ہم کریں گے قرآن و حدیث کے خلاف تو اس وقت ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔